بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء مصابيح في الأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میں اپنے آنے والے تمام مہمانان گرامی کا نہایت ہی احترام کے ساتھ خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ حضرات اہل اللہ کی بستی میں تشریف لائے ہیں. آپ صدق و صفا کی وادی میں بیٹھے ہیں اور آپ خاصان خدا کی مجلس میں بیٹھے ہیں. میں یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اہل اللہ کی بستی میں ہیں، صدق و صفا کی وادی میں ہیں اور خاصان خدا کے بیچوں بیچ آپ تشریف فرما ہے، یہ میری لفظی پھلجھری نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اس کی اپنی رائلٹی ہے. آپ خانقاہ رحمانی جیسے عظیم روحانی مرکز میں تشریف فرما ہے، جامعہ رحمانی جیسے عظیم تربیت گاہ میں آپ موجود ہیں، اور یہاں چاہے اہل اللہ ہو یا خاصان خدا ہو یا علماء اور طلبہ ہو، یہ سب کے سب اللہ کے نیک بندے ہیں اور آپ ان نیک بندوں کے بیچ میں آپ آئے ہیں. آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ آپ کو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے اتنی مشقت کیوں اٹھائی؟ آپ نے اتنی زحمت کیوں برداشت کیا؟ آپ نے اتنی صحبت اٹھائی، اتنی مشقت برداشت کیا، اتنی زحمت اٹھائی، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہم جا رہے ہیں اہل اللہ کے یہاں، جا رہے ہیں اللہ والوں کے یہاں، جا رہے ہیں ہم خاصان خدا کے یہاں. وہاں جائیں گے اور جا کر کے ان سے کسب فیض کریں گے، ان سے روحانیت کی گرمی اور حرارت ان سے حاصل کریں گے، اپنے ایمان کی تازگی میں اضافہ کریں گے. آپ اسی لیے آئے ہیں. یہ مرکز آپ کا مرکز عظیم مرکز ہے. آپ دور دور تک آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ایسا مرکز آپ کو خال خال نظر آئے گا. خانقاہ رحمانی نے، یہاں کے بزرگوں نے، یہاں کی چٹائیوں پر بیٹھنے والوں نے اور یہاں کے در و دیوار کو اللہ اللہ کی یاد سے یہاں کی در و دیوار کو گرمی عطا کرنے والے بزرگوں نے یہاں کی حرارت پورے بہار کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں بھی پہنچائی. اور یہاں کے بزرگوں کا روحانی فیض ملک نہیں، ملک سے باہر، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، میانمار، یہاں تک کہ آپ کو میں بتاؤں کہ امریکہ میں بھی اس خانقاہ رحمان فیض پہنچا. حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ کے بعض مریدین یہاں سے کسب فیض کر کے وہ امریکہ تشریف لے گئے اور جو کچھ انہوں نے سیکھا اس کو وہاں پھیلایا، اس جگہ پھیلایا جہاں لوگ خدا کو نہیں مانتے تھے، خدا کو نہیں جانتے تھے، اور اگر مانتے اور جانتے تھے تو صرف اور صرف نام کے لیے جانتے تھے. خدا کے احکام سے ان کو اتنی وابستگی نہیں تھی، دوری تھی. لیکن یہاں کے بزرگوں نے ملک سے باہر کے لوگوں کی تربیت کی کہ یہاں سے انہوں نے تربیت حاصل کر کے اللہ کے پیغام کو 7 سمندر دور بھی پھیلایا، پاس پڑوس کے ملکوں میں پھیلایا.
آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کا یہ مرکز کوئی معمولی مرکز ہے. یہ تقسیم ہند کے بعد یہ مرکز کا اثر دوسرے ملکوں میں پھیلا. حضرت مولانا منگیری رحمت اللہ علیہ کے مریدین، ان کے متعلقین آج بھی بنگلہ دیش میں پائے جاتے ہیں، میانمار میں پائے جاتے ہیں، ہندوستان کے صوبہ بہار کے علاوہ مختلف صوبوں میں یہاں کے فیض پانے والے پائے جاتے ہیں. آپ انہی ساری خدمات کو دیکھ کر کے آپ یہاں آئے ہیں کہ ہم اپنا ایمانی اور روحانی رشتہ اس مرکز سے مضبوط کر کے رہیں. یہ اس لیے کہ آپ اپنی آبادیوں میں رہتے ہیں، آپ کی آبادیوں کے بیچ میں علماء ہیں، حفاظ ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے. آپ یہاں آتے ہیں کہ یہاں مختلف علماء کرام سے ملیں گے، مختلف فنون کے ماہرین سے ملیں گے اور ان سے فیض حاصل کریں گے. آپ اسی لیے تشریف لاتے ہیں. یہ علماء کرام ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی مثال چراغ جیسی بتلائی ہے. علماء کی مثال چراغ جیسی ہے. جس طریقے سے آج یہ قمقمہ آپ کے سامنے، یہ روشنی، یہ بتی، یہ مرکری آپ کے سامنے روشنی پھیلا رہی ہے، اسی طریقے سے علماء ملک میں، آبادیوں میں اور دور دراز کے علاقوں میں اللہ کے علم کی روشنی کو پھیلاتے ہیں. آپ علماء سے محبت کرتے ہوئے آپ یہاں تشریف لائے ہیں. آپ کا یہاں آنا مبارک ہو. آپ یہاں آئے ہیں، علماء اکرام کے بیانات کو آپ نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ سنیں اور علماء اکرام جن باتوں کو بیان فرمائیں ان باتوں کو محفوظ کر کے لے جائیں اور ان تمام باتوں پر عمل کریں اور یہاں پر آتے رہیں تاکہ ہمارا ایمانی اور روحانی رشتہ باقی رہے. جامعہ رحمانی یہ علماء کا مرکز ہے. یہاں علماء تیار ہوتے ہیں، یہاں ایسے انسانوں کو تیار کیا جاتا ہے جو عام انسانوں جیسی زندگی گزارتے تھے، اپنی آبادیوں کے بیچ سے نکل کر کے آتے ہیں. یہ علماء آتے ہیں اس لیے کہ یہاں کے علماء نے قرآن کے پیغام کو، قرآن کی روشنی کو دور دور تک پہنچایا. اور اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کہ ہر ایک جماعت میں سے ایک چھوٹی سی جماعت کیوں نہیں اللہ کے راہ میں نکلتی ہے تاکہ وہ دین کو حاصل کرے، دین اور مذہب کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور یہ معلومات حاصل کر کے اپنی آبادیوں میں پہنچے، وہاں پر جا کر کے اللہ کے پیغام کو عام کرے، وہاں جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کو لوگوں کو بتلائیں تاکہ لوگ ایک عام زندگی سے نکل کر کے اللہ کی ہدایت کے مطابق، رسول اللہ کی سنت کے مطابق زندگی گزار سکیں. یہ آپ کا ادارہ علم و عمل کا سنگم ہے. ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دی جاتی ہے تو وہیں دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنا سکھایا جاتا ہے، عملی زندگی بنائی جاتی ہے. یہاں علمی تربیت بھی ہوتی ہے، عملی تربیت بھی ہوتی ہے. اس لیے آپ سبوں کو یہاں آنا چاہیے اور بار بار آنا چاہیے اور اس جذبے کے ساتھ آنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں بھی علماء تیار ہوں، ہمارے گھر میں بھی حفاظ تیار ہوں، ہمارے گھر میں بھی مفتیان کرام ہوں، ہماری آبادی میں بھی قاضی ہوں، تاکہ یہ سب لوگ مل کر کے ہم سبوں کو قرآن مجید کی ہدایات کے مطابق
زندگی گزارنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہم سبوں کو ہمیشہ ہمیش کے جہنم کی تکلیف سے بچائے، اور اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنی مرضی اور خوشنودی کی جگہ جنت تک پہنچائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔